الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس سے پہلے کہ بات شروع ہو، ان آیات میں ایک آیت سجدہ آئی ہے، اگرچہ وہ اس مجلس میں 2-3 مرتبہ پڑھی جائے گی، لیکن مجلس سے فراغت کے بعد ایک ہی سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ان آیات کے مضمون سے پہلے یہ مضمون چل رہا تھا کہ منکرین قیامت، ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب اور جزا اور سزا کا کیا مطلب۔ لہذا آج کی ان آیات میں اللہ پاک قسم کے انداز میں 3 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور قیامت کے انکار کرنے والوں پر حجت تمام ہو جائے۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم لوگ ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ یعنی اگر شروع سے ہم دیکھیں اپنی پیدائش سے کہ ہم پہلے نطفے کی شکل میں تھے، ایک حالت تھی، اس کے بعد خون کی شکل بنی، خون کی شکل کے بعد گوشت کی شکل بنی، گوشت کی شکل کے بعد ہڈیاں چڑھیں، ہڈیوں کے چڑھنے کے بعد ایک انسانی شکل سمجھ میں آئی، بچے کا وجود ہوا، زندگی پڑی، پھر ایک زمانے تک ماں کے پیٹ کے اندر خون ہمارا غذا بنا رہا، اور پھر جب اللہ نے چاہا وہاں سے نکلنا ہوا۔ ایک زمانے تک ایک حالت رہی، پھر اس کے بعد دنیا کی حالت آ گئی، بچپنا آیا، لڑکپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا۔ اس بڑھاپے کے بعد کچھ لوگ جوانی میں اللہ کو پیارے ہوئے، کچھ لوگ بڑھاپے میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ تم ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ تو دنیا کی زندگی جس طرح سمجھ میں آ رہی ہے، بس اسی طرح سمجھ لو کہ موت کے بعد قبر کے حالات، عالم برزخ کے مسائل، حشر و نشر کے حالات، اور پھر اللہ کے دربار میں حساب و کتاب کے معاملات، حساب و کتاب کے بعد پھر سزا اور جزا کے معاملات۔ تو اللہ نے فرمایا ضرور بالضرور
تم لوگ ایک حالت کے بعد تم لوگوں کو دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ گویا کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی بلکہ حالت بدلتی ہے، اور مرنے والا یہ سمجھیے کہ عالم برزخ کے مراحل میں پہنچتا ہے اور آخرت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے۔ یہ مضمون اللہ نے 3 قسموں کے کھانے کے بعد ارشاد فرمایا۔ پہلی قسم کھائی، فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھا کر کہتا ہوں شفق کی۔ شفق کس کو کہتے ہیں کہ دن کے غروب ہونے کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پر جو ہلکی سی لالی سرخی ظاہر ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔ اللہ نے شفق ہی کی قسم کیوں کھائی؟ علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ شفق سے یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پر جو لالی آتی ہے، اس لالی سے رات شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح موت کے بعد سے عالم برزخ شروع ہوتا ہے اور دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور مرنے والا اور دنیا کے درمیان ایک پردہ اندھیری رات کی طرح آ جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اللہ نے اس سرخی کی قسم کھائی۔ دوسری قسم کھائی، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے۔ دن کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انسان اور حیوان اپنی روزی کے انتظام کے لیے باہر نکلتے ہیں، کام کاج کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور رات کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر آ جاتے ہیں اور سب آرام کرنے کے لیے اپنے آرام گاہ پر چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ موت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس قبر کے اندر آیا ہے، جس طرح رات نے دن کے کام کرنے والوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا اور رات کے بعد دن نکلنا ہے، اسی طرح اس زندگی کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قبر میں جانا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، اور پھر قبر کے بعد عالم محشر کا ہونا یقینی بات ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ یہاں اللہ نے چاند کی بھی قسم کھائی اور فرمایا کہ دیکھو، پہلے شفق آتی ہے، دن کے غروب ہونے کے بعد ہلکی سی سرخی، پھر رات کا آنا، اور پھر جب رات پوری چھا جاتی ہے تو چاند نمودار ہوتا ہے، اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں بھی ایک چیز یاد دلائی گئی ہے کہ دیکھو، کوئی بھی ایک حالت مستقل رہنے والی نہیں ہے، بلکہ پھر اللہ نے فرمایا ان تینوں قسموں کے بعد لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، نہ دن ہمیشہ رہتا ہے، نہ شفق ہمیشہ رہتی ہے، نہ رات ہمیشہ رہتی ہے، رات میں بھی چاند نکلا رہتا ہے، اور وہ چاند بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ رات ختم ہوئی، چاند دن کی روشنی میں اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ ایک حالت کے بعد ہر چیز کی دوسری حالت بدل رہی ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، 3 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے، اور یہ تمام تصرفات اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے وہ تمہیں اس موت دینے کے بعد، قبر کی زندگی کے بعد حشر کا میدان سجائے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو، ان حقیقتوں کو تسلیم کر لو، اللہ کو مان لو،
اور عبادت کی طرف توجہ لے آؤ، اور عبادت کو تم گراں نہ سمجھو۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان نہیں لاتے، آخرت ان کے سامنے، آخرت کی باتیں اللہ نے قرآن کے اندر واضح فرما دی ہیں۔ اب ایک اتنی موٹی موٹی باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کے ان مضامین کو سن کر آدمی عاجزی کرتا، ذلت اللہ کے سامنے اختیار کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن کی آیتیں ان نافرمانوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، ذلت اختیار نہیں کرتے، بلکہ ذلت اختیار کرنا تو دور کی بات ہے، قرآنی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور جھٹلانا اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل کے اندر بغض اللہ کے نبی کا اور حق کی دشمنی بھری ہوئی ہے، اس لیے اللہ سجدے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان اور عمل صالح جن کا خاصہ ہے، جب وہ قرآنی آیات کو سنتے ہیں تو اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ وہ اکڑ کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کو تواضع، انکساری، عاجزی، عبادت کے اندر سجدہ کرنا، یہ تمام اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ان کی ایسے طبقے کی تعریف بھی اللہ نے آج کی ان آیات میں فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ۔ اللہ قسم، اب میں قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ شفق کی، شفق کہتے ہیں سرخی کی، جو دن کے غروب ہونے کے بعد آسمان پر نمودار ہوتی ہے، اور رات کی، اور ان تمام چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لے، یعنی اپنے اندر چھپا لے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ بھر کر پورا ہو جائے، یعنی مکمل ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے، یعنی جس طرح یہ تمام چیزیں ایک منزل سے دوسری منزل میں پہنچ رہی ہیں، کبھی دن ہے، کبھی شفق ہے، کبھی رات ہے، کبھی چاند ہے، اسی طرح انسان بھی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف سفر کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے گا، یہ مطلب ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر ان لوگوں کو، یعنی اپنی آنکھ سے دن کو دیکھ رہے ہو، رات کو دیکھ رہے ہو، چاند کو دیکھ رہے ہو، سورج کو دیکھ رہے ہو، اب کیا ہو گیا؟ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ موت کے بعد بھی حیات ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ گویا کہ سجدہ نہ کرنا نافرمانوں کی علامت اللہ نے قرار دیا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ نافرمان لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں۔
واللہ اعلم بما یوعون، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اب کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، لیکن ایمان والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ایمان کے ساتھ انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔